راسم کی رپورٹ کے مطابق جس وقت دولت خان اور سرتاج خان نے رحمان خان کو پکڑا، اس وقت عشق زدہ جوڑا ایک دوسرے میں گم تھا۔ دولت خان کی بیٹی گلفشاں رحمان خان پر بری طرح مرتی ہے۔ رحمان خان نے سرتاج خان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گلفشاں درمیان میں آ گئی۔ اس نے کہا مجرم وہ ہے، سزا اسے دی جائے۔ وہ دولت خان کی بہت چہیتی ہے۔ دولت خان نے اسے دھمکیاں دی اور غیرت دلائی کہ اس کے دشمن کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ تب گلفشاں نے کہا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے باپ کی منت سماجت کی کہ اس دشمنی کو ختم کر دیا جائے۔ دولت خان نیم راضی تھا، لیکن سرتاج خان راضی نہ ہوا۔ وہ ہر قیمت پر رحمان خان کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ تب گلفشاں نے کہا ٹھیک ہے، وہ رحمان خان کو قتل کر دے، لیکن گلفشاں پورے تاسیہ میں گھومے گی اور ایک ایک سے کہے گی کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں رحمان خان کا بچہ ہے، شہباز خان کے بیٹے رحمان خان کا۔ چنانچہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رحمان خان کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے یا ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے۔ سرتاج خان غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن دولت خان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ دولت خان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ رحمان خان کی موت کی خبر مشہور کر دی جائے اور اسے خاموشی سے قید کر لیا جائے۔ رحمان خان کی زندگی بچ جانے سے گلفشاں نیم راضی ہو گئی۔ دولت خان نے سرتاج خان کو سمجھایا کہ کسی مناسب موقع پر رحمان خان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس وقت تک گلفشاں بھی راہ راست پر آ جائے گی۔ بمشکل سرتاج خان راضی ہو گیا، لیکن گلفشاں بھی بہت سخت نکلی۔ وہ ہر ماہ رحمان خان کی ہیراگیری کرنے آتی ہے اور یہ لوگ رحمان خان کو زندہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ گلفشاں نے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ویسے حاملہ ہونے کی والی بات غلط تھی، وہ دونوں پاک ہیں، لیکن وہ لاش دولت خان کے ایک اور دشمن کی تھی جسے مسح کر کے رحمان کا لباس پہنا دیا گیا تھا، اور پھر چونکہ لاش شہباز خان کے پاس نہیں گئی اس لیے یہ راز رہا۔ خدا کی پناہ، لیکن کیسی مسرت افزا خبر ہے۔ ویسے آج کل تمہاری کھوپڑی نکارا ہوتی جا رہی ہے عارف۔ کیوں؟ مجھے رحمان خان کی موت پر پہلے ہی شبہ تھا۔ وہ کس طرح؟ اس وقت سے جب شہباز خان نے گلباغ کو قتل کیا تھا اور گلباغ نے مرتے مرتے کہا تھا کہ وہ شہباز خان کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہے، لیکن نہیں سنائے گا۔ بھلا غور کرو، غمزدہ باپ کو بیٹے کی موت کے بعد کیا خوشخبری سنائی جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اسے اس کے بیٹے کی زندگی کی اطلاع دی جاتی۔ او ہاں، تم نے اس بارے میں کچھ کہا بھی تھا، اور ہاں تم نے توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے اعتراف ہے تالوت، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چلو ہم بوڑھے شہباز خان کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ ہاں ہاں، کیا کہہ رہے ہو؟ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ کیا مطلب؟ ابھی صبر کرو، ابھی اسے کچھ نہیں بتائیں گے، ورنہ بوڑھے کی نہ جانے کیا کیفیت ہو۔ ابھی تو دولت خان اور سرتاج خان سے نپٹنا ہے، اور پھر کیا پروگرام ہے؟ بس دیکھتے رہو۔ اس بار تم خاموش رہو، کیونکہ کام میری پسند کا ہے، مجھے کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ آؤ ہم قید خانے چلیں۔ میں نے کہا ہم دونوں قید خانے کی طرف چل پڑے۔ بوڑھا شہباز اسی طرح دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ ہم دونوں بھی لیٹ گئے۔ تب میں نے تالوت سے کہا ایک بات بتاؤ۔ ہاں؟ تم تو خاموشی سے قید خانے میں آئے ہو۔ ہاں۔ پہرے دار تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوں گے؟ ہونے دو، تالوت نے لاپرواہی سے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے اس شخص کو کیا فکر ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ بوڑھا شہباز خان اور تالوت گہری نیند سو رہے تھے۔ در حقیقت رحمان خان کی زندگی کی مجھے بہت خوشی تھی۔ بوڑھا شہباز خان سنے گا تو کس قدر خوش ہوگا۔ باقی رہے یہ لوگ، یعنی کہ دولت خان اور سرتاج خان وغیرہ، تو اب تالوت آ گیا تھا اور بقول اس کے اپنے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال میں صرف اتنا جانتا تھا کہ دولت خان کی شامت آ گئی تھی۔ تالوت نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ دولت خان کی یوں بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ دوسری صبح سب سے پہلے میں جاگا تھا۔ ناشتہ لانے والے ناشتہ دے کر چلے گئے تھے۔ تالوت چونکہ میرا ہمشکل تھا اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تالوت نے شہباز خان سے کہا کیا خیال ہے خان بابا، کیا ہم دولت خان کے قیدی بننے آئے ہیں؟ ہاں نہیں مگر، شہباز خان نے بے بسی سے کہا۔ شہباز خان نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو چلو اور پھر باہر کی فضا میں سانس لیں گے۔ دولت خان کی کیا مجال جو ہمیں بند کر سکے۔ او میرے شیر، مگر باہر محافظ موجود ہیں۔ سب اپنے غلام ہیں خان بابا، آؤ اٹھو، تالوت نے کہا۔ پھر وہ قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اے دروازہ کھولو۔ اس نے پتھر کے ایک ٹکڑے سے دستک دی اور ایک محافظ نے دروازہ کھولا۔ صبح ہو گئی ہے بھائی صاحب، تالوت بڑی محبت سے بولا۔ تو پھر، محافظ نے غصیلے انداز میں کہا۔ تالوت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لجاجت سے کہا تو دروازہ کھول دو، اور محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آئیے خان بابا، تالوت نے گردن جھکا کر کہا، اور ہم تینوں قید خانے سے باہر نکل آئے۔ پھر ہم دوسرے حال سے بھی باہر نکلے جہاں بہت سے محافظ موجود تھے۔ وہ سب ہمیں دیکھ کر اچھل پڑے۔ ان میں سے بہت سو نے پستول نکال لیے تھے۔ ارے ارے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم تمہارے لیے غیر ہیں؟ تالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں نے ان سب کے چہرے ڈھیلے پڑتے دیکھے۔ نہیں ہرگز نہیں، سب بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ تو پستول رکھ لو، تالوت انہیں چمکارتے ہوئے بولا، اور انہوں نے پستول ہولسٹروں میں واپس رکھ لیے۔ آپ اجازت دو، تالوت نے کہا۔ خدا حافظ، وہ سب اسی انداز میں بولے، اور شہباز خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تالوت اطمینان سے انہیں الوداع کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اوئے دلاور خان، رک جا، پہلے مجھے اس کے بارے میں بتا۔ شہباز خان میرا اشارہ جھجوڑتے ہوئے بولا، میں کیا بتاؤں خان؟ میں نے بے بسی سے کہا، کیا یہ جادوگر ہے؟ نہیں، صرف ہمارا دوست ہے۔ مگر وہ لوگ اس کی بات کیوں مان گئے؟
میں نے انہیں بھاری رشوت دی ہے خان بابا، وہ صرف نہ صرف وہ بلکہ تاسیہ کے دوسرے لوگ بھی اب میری بات مانیں گے۔ اوئے مگر بابا تم نے کب ان کو رشوت دیا؟ رات کو۔ آپ فکر نہ کرے بابا، آئے اب ہم کوئی قیام کا تلاش کر لیں، اس کے بعد دولت خان کو چیلنج کریں گے، دیکھتے ہیں یہاں اس کے آدمی زیادہ ہیں یا ہمارے۔ بوڑھے خان نے پریشانی سے گردن ہلا دی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دشمنوں کے اس علاقے میں ان کے آدمی کہاں سے آگے، لیکن شوبداگر تالوت کی انوکھی طاقتوں سے کون انکار کر سکتا تھا۔ دولت خان کی سچ مچ مصیبت آ گئی تھی، ہم بہت دور نکل آئے۔ پہاڑوں کے سلسلے کے پاس پہنچ کر تالوت رکا اور پھر بولا، یہاں بے شمار غار ہیں، کوئی بھی غار ہماری قیام کا بن سکتا ہے، کیوں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی، پھر ہم کوئی مناسب غار تلاش کرنے لگے۔ ویسے مجھے تالوت کا یہ چکر پسند نہیں آیا تھا، بوڑھے شہباز خان سے اس کے بیٹے کی زندگی کی خبر چھپائے رکھنا مجھے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ تالوت ایک عمدہ سا غار تلاش کر لیا اور ہم اس میں فوکس ہو گئے۔ تب تالوت نے بوڑھے شہباز خان سے کہا، ہم یہاں رحمان خان کی موت کا انتقام لینے آئے ہیں، خان بابا کسی خیر سگالے کے مشن پر نہیں آئے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑے سے انتظامات کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم کیا انتظامات کر سکتے ہیں؟ ہمارا سامان بھی تو ان کے قبضے میں چلا گیا۔ میں وہ سامان ان کے قبضے سے نکالے لاتا ہوں، ان کے گھوڑے بھی چرا لیں گے اور پھر ان پر حملہ کریں گے۔ اوہ تو تب چلو ہم تینوں چلتے ہیں۔ نہیں خان بابا، تم یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا خیال ہے دلاور خان؟ ٹھیک ہے، میں نے بیزاری سے کہا، تو مجھے اجازت دو خان بابا، اور ہاں دلاور خان تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ تالوت غار سے باہر نکل آیا، بوڑھا خان منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے عارف، تم بیزار نظر آ رہے ہو؟ ہاں تمہارا خیال درست ہے، لیکن کیوں؟ مجھے ان ہنگاموں میں کچھ لطف نہیں آ رہا تالوت۔ رحمان خان زندہ ہے، اگر واقعی اس کی موت کا انتقام لینا ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، اب فضول باتوں سے کیا فائدہ، یوں بھی یہ زیادہ دلچسپ جگہ نہیں ہے۔ اگر واقعی اس کی موت کا انتقام لینا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، اب فضول باتوں سے کیا فائدہ، یوں بھی یہ زیادہ دلچسپ جگہ نہیں ہے۔ او تالوت نے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ رحمان خان کو ان کے قبضے سے نکال لو، بوڑھے کے حوالے کرو اور پھر یہ جگہ چھوڑ دو۔ میرا خیال تھا کہ اس چور سرتاج خان کو کچھ اور سزا دوں، کافی سزا مل گیا، ٹھوک پیٹ لو اور پھر یہاں سے چلو۔ اچھا ٹھیک ہے، تالوت نے گہری سانس لی، پھر شانے ہلا کر بولا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے ان بدماش باپ بیٹوں کو معاف کیے دیتا ہوں، تب پھر آؤ ذرا ان سے ملاقات تو کریں۔ ہاں چلو، میں ذرا بوڑھے خان سے کہہ آؤں۔ میں نے کہا، میں غار میں واپس جا کر بوڑھے سے کہہ آیا ہوں کہ میں بھی دلیر خان کے ساتھ جا رہا ہوں، جیسا تمہاری مرضی بابا۔ ہم کیا بولے؟ بوڑھے نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ یہاں پوشیدہ رہیں گے بابا، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گے ویسے ہی کریں گے۔ بوڑھے نے گہری سانس لی، میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کے جسم میں نیا خون دوڑا دوں، لیکن بہرحال کچھ دیر اور انتظار صحیح۔ میں تالوت کے پاس پہنچ گیا۔ دوشالہ، تالوت نے کہا، میں نے شوانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا۔ آنکھیں بند کرو، ہم وقت کیوں ضائع کریں؟ تالوت پھر بولا، اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تب اس نے آہستہ سے میرا بازو دبایا، میرے کانوں میں دولت خان کی آواز گونجی، میرے سامنے اس خنزیر کا نام مت لو، میں اس کی شکل سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن اس سے مل تو لو، سن تو لو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک نسوانی آواز تھی۔ پھر میرے پاس آ کر کوئی جھوٹ بولے گا؟ سرتاج خان کی ماں؟ دولت خان نے گردن اٹھا کر زندگی گزاری ہے، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، خدا مجھے معاف کرے، میرے گناہوں کی اس سے بڑی سزا اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا بزدل نکل آئے۔ میرا دل چاہتا ہے سرتاج خان کو گولی مار دوں۔ دولت خان دانت پیس کر بولا، میرے کہنے سے ایک بار اس کی بات سن لو۔ دولت خان کی بیوی نے اصرار کیا اور دولت خان اسے گھورنے لگا۔ پھر اس نے گرجدار آواز میں کہا، بلاؤ اسے، بلاؤ، اور دولت خان کی بیوی اس کمرے سے باہر نکل گئی جہاں ہم موجود تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر تالوت کی طرف دیکھا، تالوت مجھے سیدھا دولت خان کے مکان میں لے آیا تھا۔ کیا خیال ہے عارف، یہ دولت خان تو کچھ سیدھا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، میں نے متصراً جواب دیا، اور ہم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں سرتاج خان نظر آیا، اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ سرتاج خان کا حلیہ خراب ہو رہا تھا، وہ سخت پریشان نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ دولت خان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اب کیا کہنے آیا ہے؟ وہ دھاڑا، تمہارا غصہ بجا ہے بابا، لیکن میری بات سن لو۔ سنا، ضرور سنا۔ وہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا بابا، میں کسی پر اسرار طاقت کے کہنے سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، میرا جسم میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سرتاج خان نے کہا، خوب تو کہنا چاہتا ہے کہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے ایک بات کے۔ بول، وہ کون سی بات ہے؟ بوڑھے شہباز خان کو رہنے دو، اس دلاور خان کو ایک بار میرے حوالے کر دو، میں اس کا سر کاٹ لوں، اس کے بعد تم جو کہو گے وہ کروں گا۔ اور نہ مر، تو اپنے آدمی کے ساتھ مل کر اس کے ایک آدمی کی زندگی لے گا، اگر تیرے خیال میں وہ جن ہے تو پھر اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ نہیں سرتاج خان، یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو نے میری زندگی بھر کے کارنامے پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ کیا فیصلہ بابا؟ سرتاج خان، میں نے پوری زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہوں۔ آپ سے کچھ وقت پہلے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن پٹھان کی آن ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میری آن ٹوٹ گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں نے سوچا کہ یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے، تو مجھے گناہوں کے سوا کچھ یاد نہیں آیا۔ تب میں نے سوچا پوری زندگی میں ثواب کا ایک ہی کام کر لوں، وہ یہ کام ہے کہ
شہباز خان کو اس کا بیٹا واپس کر دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، سرتاج خان گرایا۔ تیری گراہٹ اصلی ہوتی نا تو بے شک یہ نہیں ہوتا، لیکن تو میدان میں کھڑے ہو کر ناچنے والوں میں سے ہے۔ دولت خان نے حقارت سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا خان، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، تیری آن ایک بار اور ٹوٹ چکی ہے، اس وقت تو نے کچھ نہیں کیا۔ سرتاج خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ دولت خان گرایا، جب تیری بیٹی تیرے دشمن کے بیٹے سے عشق کر رہی تھی، تیرا دشمن تیری عزت سے کھیل رہا تھا، تو بیٹی کے ہاتھوں اتنا بے بس ہوا کہ تو نے اپنے دشمن کو قتل بھی نہیں کرایا۔ تیری بیٹی آج بھی سے محبت کرتی ہے۔ سرتاج خان بڑا وحشیانہ انداز میں چیخا، تو اپنی زندگی کے دن گزار چکا ہے خان، تو اپنی زندگی کے دن گزار چکا ہے خان، اب میرا وقت ہے۔ شہباز خان کا بیٹا کبھی رہا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کی زندگی کے ہی خلاف ہوں، اور خان آج سے تیرے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، میں نے کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تو میرا ہم آواز ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے گرفتار کر لوں گا۔ سرتاج خان بوڑھے دولت خان نے خنجر نکال لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سرتاج خان نے کہا، اور بہت سے مسلح آدمی دڑدڑاتے اندر آ گئے۔ گرفتار کر لو دولت خان کو۔ تم لوگ، دولت خان گرجا، لیکن آنے والوں نے دولت خان کو چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ طالوت نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لے بھائی عارف، ڈراپ سین ہو گیا۔ وہ ایسا سے بولا، بدلتے ہوئے یہ رنگ میرے لیے تو دلچسپ تھے۔ لے جاؤ، اسے قید خانے میں بند کر دو، مجھے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ سرتاج خان نے کہا، اور مسلح لوگ دولت خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ گل چمن، تو بھی بیٹے کے ساتھ شریک ہے؟ دولت خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا دھاڑا۔ ہاں دولت خان، میں بیٹے کے ساتھ ہوں، اس نے کہا، اور دولت خان خاموش ہو گیا۔ سرتاج خان مسکراتی نگاہوں سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا، اس کے دو مصاحب، اس کی ماں اب بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ ہاں دولت خان، میں بیٹے کے ساتھ ہوں، اس نے کہا، اور دولت خان خاموش ہو گیا۔ سرتاج خان مسکراتی نگاہوں سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا، اس کے دو مصاحب، اس کی ماں اب بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ پھر اس کے آدمی دولت خان کو باہر لے گئے۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے، پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ جاؤ اور شہباز خان اس کے ساتھی کو لے آؤ، ان کا قصہ میں آج ہی پاک ہونا چاہیے، ان کا قصہ بھی آج ہی پاک ہو جانا چاہیے۔ جو حکم سرتاج خان، دونوں نے گردن ہلائی، باہر نکل گئے۔ اب تو کیا کرے گا سرتاج خان؟ سرتاج خان کی ماں اس سے بولی۔ سرتاج خان کی ماں نے اسے پوچھا، پہلے شہباز خان، اس کے بیٹے، اس کے ساتھی کو قتل کرنا ہوگا اماں، اس کے بعد ہمیں گلفشاں کی شادی کرنی ہے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں بابا کو آزاد کر سکتا ہوں۔ انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، تم فکر مت کرو، سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ آؤ، طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اور کردار رہ گیا، اسے بھی ملاقات کر لیں۔ کون؟ گلفشاں، لیکن وہ سیدھی سادی لڑکی، کیا ہم لوگوں کو دیکھ کر پریشانی ہوگی؟ دیکھ لیتے ہیں، طالوت نے کہا، اور ہم گلفشاں کی تلاش میں نکل گئے۔ تھوڑی سی تگدو کے بعد ہم اس کے کمرے میں پہنچ کے دروازے سے گلفشاں کو پہچانا تھا۔ خاصی حسین اور معصوم سی لڑکی تھی۔ میرا خیال ہے میں اسے گفتگو کروں، طالوت بولا۔ ٹھیک ہے، تب تم یہاں رکو، میں باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ورنہ بات نہ بن سکے گی۔ میں نے گردن ہلا دی اور طالوت باہر نکل گیا۔ پھر اس نے باہر سے دستک دی اور گلفشاں نے سادہ سی آواز میں کہا، آ جاؤ، اور طالوت اندر داخل ہو گیا۔ گلفشاں نے اسے دیکھا اور اچھل پڑی، اس نے دوپٹہ سر پر برابر کر لیا۔ تم کون ہو؟ میرا نام دلیر خان ہے، شاید تم نے اپنے گھر میں میرا تذکرہ سنا ہو۔ میرا نام دلیر خان ہے، شاید تم نے اپنے گھر میں میرا تذکرہ سنا ہو۔ میں شہباز خان کے ساتھ آیا ہوں۔ او، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے گفتگو کرنے۔ مجھ سے کیا گفتگو کرو گے؟ حالات ایک دم بدل گئے گلفشاں، تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے باپ کو قید کر لیا ہے؟ بابا کو؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں باہر نکل کر معلوم کر لینا، مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھے معلوم ہے تم مجھے رحمان خان کی زندگی کی اطلاع ہوگی۔ طالوت مسکراتے ہوئے بولا، تو کیا؟ ہاں، ہمیں سارے حالات معلوم ہیں گلفشاں۔ سرتاج خان نے تمہارے بابا کو اس لیے قید کر دیا ہے کہ اب انہیں عقل آ گئی ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شہباز خان اس کے بیٹے پر ظلم کیا ہے، لیکن سرتاج خان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ رحمان خان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا ہے کہ وہ شہباز خان، اس کے ساتھی اور رحمان خان کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں قتل کر دے۔ نہیں، سرتاج خان ایسا نہیں کر سکتا، اسے مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ گلفشاں چیخ پڑی، تمہاری ماں بھی سازش میں شریک ہے گلفشاں، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے تمہارے خیالات معلوم کروں۔ گلفشاں سسکیاں لے رہی تھی، میں بے بس ہوں، لیکن میں سرتاج خان کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بابا نے مجھے زبان دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رحمان خان قیدی رہے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب تم ہمارا ساتھ دو گی گلفشاں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم نے حالات سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، فی الحال تم صرف خاموش رہو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کی طرف سے بے فکر ہو۔ طالوت نے اسے تسلی دی، پھر وہ ایک مخصوص اشارہ کر کے باہر نکل آیا۔ میں بھی باہر آ گیا تھا۔ کیسی رہی؟ بہت عمدہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ سرتاج خان کو دیکھیں، طالوت بولا۔ ہم واپس سرتاج خان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سرتاج خان پورے کمرے میں ناچ رہا تھا،
قید خانے کے محافظ اس کے ساتھی پریشان کھڑے تھے۔ بکواس کرتے ہو، میں تم لوگ ایسے سزا دوں گا، یاد رکھو گے۔ آخر وہ کیسے نکل گئے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے سرتاج جان، تم مانو یا نہ مانو وہ جادوگر تھے، ہم پاگل ہو گئے تھے۔ ان جادوگر کی ایسی کی تیسی۔ گلدار خان جاؤ، جتنے آدمی چاہو ساتھ لے لو، انہیں چپے چپے پر تلاش کرو، جہاں نظر آئے گولی مار دو، چاہو۔ سرتاج جان دھاڑا اور اس کے ساتھی باہر نکل گئے۔ سرتاج جان ہاتھ مل رہا تھا، پھر اس نے بوڑھی گل چمن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بہت برا ہوا ماں، یہ بہت برا ہوا۔ سب کچھ ہی برا ہو رہا ہے سرتاج جان، افسوس تیرے کہنے سے میں بھی بہک گئی۔ میں نے بڑھاپے میں دولت خان سے غداری کی ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے سرتاج۔ بیکار باتیں مت سوچو ماں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرتاج خان جملہ پورا نہ کر سکا، اس کے پاس آگے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ اب یہ بیچارہ کیا کہے گا، طالوت بولا، اور میں احمقوں کی طرح اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ آؤ اب رحمان خان کو نکال لیں، اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن سنو، کیوں نہ بوڑھے دولت خان کو بھی ساتھ لے لیا جائے؟ اس بیچارے کو بھی اب معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ تمہیں ہی طے کرنا ہے، میں دخل نہ دوں گا، میں نے کہا، اور طالوت مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے میری جان، تو آؤ تو صحیح، یہ لو سنبھالو۔ طالوت نے لکڑی کا ایک موٹا ڈنڈا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اور ویسا ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارے اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے ہتھیار ہیں، تلوار وغیرہ سے کوئی مارا جائے گا، مزاحمت کرنے والوں کے لیے یہ ڈنڈے ہی کافی ہیں۔ طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ راسم، طالوت نے راسم کو آواز دی۔ آقا، راسم ظاہر ہو گیا۔ قید خانے کی طرف رہنمائی کرو، جہاں دولت خان قید ہے، اور راسم نے گردن چکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس قید خانے کے سامنے کھڑے تھے، جہاں دولت خان سلاحوں کے پیچھے موجود تھا۔ دوشالہ اتارو عارف، طالوت نے کہا، خود بھی ظاہر ہو گیا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اب ہم محافظوں کے سامنے تھے، اور دوسرے لمحے ہمیں دیکھ لیا گیا۔ محافظ اچھل پڑے، پھر وہ خنجر اور تلواریں کھینچ کر ہماری طرف دوڑے۔ دولت خان پاگلوں کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے محافظوں کے وار اپنے ڈنڈوں پر روکے۔ ڈنڈے تو ایک بہانہ تھے جس کے پڑے وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ حالانکہ محافظوں کی تعداد 10-12 کے قریب تھی، لیکن انہیں لمبا کرنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ دولت خان سلاحیں پکڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جب سارے محافظ لمبے ہو گئے تو طالوت قید خانے کی طرف بڑھا۔ اس نے قید خانے کے موٹے تالے کو ڈنڈے کی ایک ہی ضرب سے توڑ دیا، اور پھر سلاحوں والے دروازے کو کھولتے ہوئے بولا، آؤ دولت خان باہر آ جاؤ۔ لیکن دولت خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھی ہلاک کر دو، خدا کے لیے مجھے بھی ہلاک کر دو، تاکہ میری سزا دنیا میں ہی پوری ہو جائے۔ اس سے بڑے غم کی بات اور کیا ہوگی کہ میرے دشمن میرے اوپر رحم کھا رہے ہیں۔ تمہاری دشمنی شہباز خان سے تھی دولت خان، وہ مظلوم تھا، اس لیے ہم اس کی مدد پر آمادہ ہوئے تھے، لیکن اب تم بھی مظلوم ہو۔ خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا دولت خان، آؤ کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، پیچھے نہ ہٹو، باہر آ جاؤ۔ لیکن اب زندگی میں کیا رکھا ہے، جی کر کیا کروں گا؟ اب تو کوئی بھی اپنا نہیں رہ گیا۔ تمہاری بیٹی تمہاری ہے، سرتاج خان اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ہاں، دولت خان اچھل پڑا، ہاں میری گلفشاں، میری گلفشاں، وہ در سے کراہا۔ اس کے علاوہ شہباز خان تمہارا دشمن ضرور ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اس سے معافی مانگ سکتے ہو، وہ فراق دل ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ ہم تمہیں اس کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت میں پیش کر دو۔ میرا خیال ہے کہ بیٹے کو پانے کے بعد وہ سب رنجشیں بھول جائے گا۔ طالوت نے کہا، اور دولت خان کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آؤ باہر آ جاؤ، طالوت نے کہا، اور دولت خان باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے بدستور آنسو بہ رہے تھے، اور وہ بار بار خدا سے توبہ کر رہا تھا۔ میرے معبود، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حضور بخشش کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں، لیکن میں شرمسار تیرے حضور کھڑا ہوں۔ میرے معبود، ہولے ہولے اس کی آواز بھرا رہی تھی، اور ہم اسے سن رہے تھے۔ طالوت بہت متاثر ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، ٹھیک ہی ہوا جو کچھ ہوا، ٹھیک ہوا، ایسے آدمی کو کیا سزا دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس قید خانے پر پہنچ گئے جہاں رحمان خان قید تھا۔ 4 آدمی سے باہر لا رہے تھے، یہ سرتاج خان کے ساتھی تھے۔ ہم لوگ اس کے سامنے پہنچ گئے، دولت خان ہمارے ساتھ تھا۔ سرتاج خان کے آدمی ہمیں دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ کہاں لے جا رہے اسے؟ دولت خان نے گرج کر پوچھا۔ سرتاج خان نے طلب کیا ہے۔ چھوڑ دو، میں حکم دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم سرتاج خان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے ہاں، تب میں تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ دولت خان دھاڑا ان کی طرف لپکا، لیکن ہم دونوں نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ ہم موجود ہیں نا ہان بابا، رک جاؤ۔ اور پھر ہمارے ڈنڈے چل پڑے، خوب چلے، اور چند منٹ کے بعد محافظ زخمی پڑے تھے۔ رحمان خان ششدر رہ گیا تھا۔ آؤ رحمان خان، دولت خان نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، آؤ دولت خان کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ آؤ میرے بچے، میں تم سے اپنے مظالم کی معافی بھی مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کون سے گناہ کا ازالہ کر سکوں گا۔ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ آؤ۔ کہاں چلے دولت خان؟ رحمان خان کی آواز میں گرج ابھی باقی تھی۔ آؤ، مجھ سے سوال مت کرو میرے بیٹے، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ رحمان خان خود پریشان ہو گیا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، چلو دولت خان، میں نہیں سمجھتا کہ اب تم کون سی چال چل رہے ہو، یہ ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ رحمان خان بہرحال کشادہ دل شہباز خان کا بیٹا تھا، پھر وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اب اس سلسلے کا سب سے اہم سین باقی تھا۔ رستے میں دولت خان نے مجھ سے درخواست کی کہ میری ایک بات مان لو گے میرے بچوں؟ کیا خان بابا؟ مجھے تنہا شہباز خان کے سامنے جانے دینا، جو کچھ بھی ہو میرے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ خطرناک ہوگا دولت خان،
شہباز خان بیٹے کا زخم خوردہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی خطرناک سلوک نہ کر بیٹھے۔ مجھے میری قسمت پر چھوڑ دو میرے بچوں، یہ میری درخواست ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے نہ بتاؤ گے کون سے شہباز خان کی بات ہو رہی ہے؟ میں بھی انسان ہوں، خدا کے واسطے مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح دولت خان، تمہارے رویے میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ رحمان خان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں شکست کھا چکا ہوں رحمان خان، تمہارا باپ خدائی قوتوں کے ساتھ میرے اوپر حملہ ور ہوا ہے، اس نے مجھے بدترین شکست دے دی، اور اب شکست خوردہ دولت خان شہباز خان کو اس کی امانت واپس لوٹا کر جان کی امان حاصل کرنے جا رہا ہے۔ دولت خان نے کہا اور رحمان خان گنگ ہو رہ گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ وہ غار کے سامنے آ گئے تھے جہاں ہمارا قیام تھا۔ تب طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا، میں رحمان خان کے ساتھ رہوں گا، تم دوشالہ اڑ کر اندر چلے جانا، اگر شہباز خان کسی خطرناک حرکت پر آمادہ ہو جائے تو اسے روکنا۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ بلاخر دولت خان شہباز خان کے سامنے پہنچ گیا۔ شہباز خان قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا تھا۔ دولت خان کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو تم یہاں تک پہنچ گئے دولت خان؟ اس نے ایک خوفناک گھراہٹ سے کہا۔ ہاں، دولت خان سکون سے بولا۔ کتنے آدمی لائے ہو؟ تنہا کیوں داخل ہوئے ہو یہاں؟ شہباز خان نے کہا، اور پھر اچانک وہ دولت خان پر آ پڑا۔ اگر صرف تمہیں ختم کر سکا دولت خان تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اس نے دولت خان کی گردن دبوچ لی، لیکن دولت خان نے مدافعت نہیں کی تھی۔ شہباز خان نے اسے بری طرح رگڑا دیا۔ یوں بھی شہباز خان دولت خان سے زیادہ طاقتور تھا۔ شہباز خان دولت خان کو بری طرح مارا تھا، لیکن دولت خان کی طرف سے کوئی مدافعت نہ پا کر وہ رک گیا۔ تیرے ہاتھ پاؤں کیوں مفلوج ہو گئے گیدڑ؟ مجھ سے مقابلہ کر، اپنے آدمیوں کو آواز کیوں نہیں دیتا؟ کیا تو اپنی بزدلی سے میرا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اور مارو شہباز خان، ابھی میرے جسم کے بہت سے حصے گناہ گار ہیں، میں چاہتا ہوں میرے جسم کے ایک ایک مسام سے خون ابل پڑے تاکہ کوئی حصہ غلیظ نہ رہے۔ کیا بکواس کرتا ہے بزدل کتے، اٹھ مقابلہ کر، پٹھان گریہوں کو نہیں مارتے۔ شہباز خان گرجا، میں بہت بے غیرت انسان ہوں شہباز خان، مجھے مارو، میں بہت بے غیرت ہوں شہباز خان، مجھے مارو۔ دولت خان شہباز خان کے قدموں میں منہ رگڑنے لگا اور شہباز خان حیران رہ گیا۔ وہ پریشانی سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دولت خان کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا تو بھی پاگل ہو گیا؟ وہ تعجب سے بولا، تمہارا بزدل دشمن تمہارے بیٹے کو لایا شہباز خان، اگر رحمان کو کلیجے سے لگا کر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ دولت خان نے کہا، پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولا، رحمان خان اندر آ جاؤ رحمان خان۔ اور رحمان خان اندر داخل ہو گیا۔ شہباز خان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، پھر اس کے حلق سے ایک دلدوز آواز نکلی اور چند ساتھ کے بعد طالوت اور میں اندر داخل ہو گئے۔ شہباز خان پاگلوں کی طرح رحمان خان کو چوم رہا تھا اور دولت خان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہباز خان کی کیفیت پاگلوں جیسی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دھاڑا، دلیر خان، دلاور خان، دیکھو رحمان زندہ ہے، یہ زندہ ہے میرے بچوں، دیکھو یہ زندہ ہے۔ اور جب شہباز خان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہم نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شہباز خان غور سے سن رہا تھا اور دولت خان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تب شہباز خان اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے دولت خان کا بازو پکڑ کر اٹھایا، اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، اوے دولت خانہ، خدا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا میرے یار، تو نے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے دولت خانہ، خدا کا قسم ہم نے تجھے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ رحمان خان اب تیرا بھی بیٹا ہے۔ اور دولت خان شہباز خان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بدمعاش اعظم اب مانی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں باہر نکل آیا۔ جناب، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سرتاج خان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال وہ دولت خان کا بیٹا ہے، میں نے جواب دیا۔ او ہاں، شاید تمہارا ہی خیال درست ہے، اسی سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم واپس اندر پہنچ گئے۔ رحمان خان ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ کیسی مزے کی بات ہے میرے بھائیوں، تم لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، لیکن نہ تو میرے باپ کو اور نہ مجھے ابھی تک تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہوا۔ رحمان خان نے کہا، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو رحمان خان؟ یہی کہ تمہارا تعلق کون سے علاقے سے ہے، گھر بار کہاں ہے، کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے یا اب ہم تینوں بھائی ہوں گے؟ ہم لوگ آوارہ گرد ہیں رحمان خان، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ہماری دوستی ہمشکل ہونے کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد ہماری راہیں بھی ایک ہوگی۔ دلیر خان کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے خیال میں دلیر خان کی عادت خراب ہو گئی تھی۔ میرا باپ میری حرکتوں سے پریشان ہو کر میرے بچپن میں اللہ کو پیارا ہو گیا، بس اب ہم دونوں اب یوں ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، مگر اب میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں آوارہ گردی نہیں کرنے دوں گا۔ شہباز خان نے کہا، ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پھر میں نے دولت خان سے پوچھا، سرتاج خان کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے دولت خان؟ وہ میری اولاد ہے، مجھ جیسے گناہ گار باپ کی ایسی اولاد ہونی چاہیے تھی۔ مجھ اس سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ہو سکے تو میری بیٹی کو وہاں سے نکال لاؤ اور میں اس کا ہاتھ رحمان خان کے ہاتھ میں دے کر کوئی ویرانہ اپنا لوں گا اور باقی زندگی عبادت کروں گا۔ اب مجھے دنیا سے زیادہ عافیت کی فکر ہے۔ او، طالوت نے میری طرف دیکھا۔ ایک بار پھر ہم مشورہ کرنے باہر آ گئے۔ ٹھیک ہی ہے عارف، ہم سرتاج خان پر کیوں وقت برباد کریں؟ جیسا دولت خان کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ طالوت نے کہا اور پھر چونک پڑا۔ اس نے میرا اشارہ دبایا، میں نے بھی اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ بے شمار گھوڑے
طوفانی رفتار سے دوڑتے اس طرف آ رہے تھے اور ان کی قیادت منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا سرتاج کر رہا تھا۔ اس کا رخ ہماری طرف ہی تھا۔ طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تب دولت خان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ وہ سرتاج کی طرف دیکھتا رہا جس نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے میرے معبود، لیکن تو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے کتنی بار شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میری غیرت، میرا وقار اب کوئی نام نہیں رکھتا۔ پھر اس بے جان بدن پر بے غیرتی کے اور کتنے نشان بنیں گے۔ میری روح کچل چکی ہے۔ اب مجھے صرف موت درکار ہے، صرف موت۔ دولت خان کی گردن کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکنے لگا اور وہ سینہ تان کر آگے بڑھ آیا۔ سرتاج کے بے شمار ساتھی ہمارے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور خود سرتاج اپنا گھوڑا سامنے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ دولت خان آہستہ آہستہ اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کیوں آیا ہے سرتاج؟ اس نے قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ دیکھنے دولت خان کے تیرے جیسے بزدل انسان نے کہاں پناہ لی؟ کیا پٹھانوں کی یہی روایت ہے کہ اپنے دشمنوں سے پناہ کی بھیک مانگتے ہیں؟ سرتاج نے کہا۔ میں نہیں جانتا سرتاج کہ میرا باپ بھی اتنا ہی بے غیرت تھا جتنا میں ہوں۔ افسوس مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی میری طرح ظالم اور بے غیرت ہوگا، ورنہ اس کے نطفے سے دولت خان کیوں جنم لیتا؟ دولت خان کو اعتراف ہے سرتاج کے اس جیسا ذلیل کمینہ فطرت انسان اس بستی میں دوسرا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرے نطفے سے تجھ جیسے انسان نے جنم لے کر میرے گناہوں کی سزا پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد کوئی سزا ایجاد نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر مجھے کوئی سزا دی بھی گئی تو میرا دل قبول نہیں کرے گا۔ میں اگر تیرے گناہوں کی سزا ہوں دولت خان تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بعض اوقات کسی کے انسان کی گناہ کی سزا دوسروں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھا دے۔ سرتاج نے مذکر اڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا چاہتا ہے؟ کیوں لے کر آیا ان بزدلوں کو؟ دولت خان دھاڑا۔ میں تجھ سے رشتے ختم کر چکا ہوں دولت خان، اور تجھے معلوم ہے تو نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ اب تیرا شمار میرے دشمنوں میں ہے۔ تو نے میرے بدترین دشمن رحمان خان کو آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد میرا فرض ہو گیا ہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کر دوں۔ سرتاج نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ کیا تو پٹھانوں کی کسی رسم کا قائل نہیں رہا سرتاج؟ کیا مطلب؟ اگر تو خود کو پٹھان کہتا ہے تو پھر پٹھانوں کی ایک رسم پوری کر۔ ہمارے قبیلے میں لازمی رائج ہے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زیادہ کشت و خون کی بجائے صرف دو دشمن آپس میں جنگ کر لیتے ہیں۔ میں تجھے غلازمی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو بوڑھا ہو گیا دولت خان، اس کے علاوہ میرا دشمن صرف تو نہیں ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ میں ان سب کو قتل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور دولت خان دانت پیس کر رہ گیا۔ بلا شبہ اس کے لیے کوئی رسم نہیں تھی۔ کیا تمہارے ہاں ہارے ہوئے دشمن کے لیے کوئی سزا نہیں ہے سرتاج؟ تم بار بار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اب بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے؟ اس بار طالوت نے پوچھا۔ آج میں تم سب کی موت بن کر آیا ہوں، سرتاج نے گرایا اور طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بتاؤ دولت خان، میں اس سرفری کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ دولت خان نے مایوسی سے کہا۔ تو آؤ سرتاج، بولو کیا چاہتے ہو؟ آؤ ہمیں گرفتار کر لو، ہمیں گولی مار دو۔ طالوت نے کہا۔ ان سب کو گرفتار کر لو، ایک چٹان کے ساتھ کھڑا کر کے گولی مار دو۔ سرتاج نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑوں سے اتر پڑے۔ خود سرتاج بھی گھوڑے سے اتر آیا تھا، لیکن جو ہی وہ گھوڑوں سے اترے نہ جانے گھوڑوں کو کیا ہو گیا، وہ بری طرح ہنہانے لگے۔ تمام گھوڑے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ پلٹ کر بری طرح بھاگ نکلے۔ بدحواسی کی بات تھی، سرتاج کے سارے ساتھی بے اختیار گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے لپکے۔ خود سرتاج کئی قدم دوڑ گیا تھا، لیکن پھر وہ رک گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ پھر وہ جھلائے ہوئے انداز میں پلٹا۔ اس نے طالوت کی طرف نشانہ باندھ کر فائر کیا، لیکن رائفل خالی تھی۔ طالوت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، پھر سے سرتاج کی رائفل پکڑ لی۔ ایک بار تو مردوں کی طرح لڑ لو سرتاج، حسرت ہی رہے گی، اس نے مسکراتے کہا۔ سرتاج نے رائفل چھوڑ دی۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں طالوت پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے طالوت کی کمر پکڑ لی تھی اور پھر وہ طالوت کے پاؤں زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ طالوت نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے، لیکن سرتاج کا واسطہ تو کسی پتھریلے ستون سے پڑا تھا۔ وہ پوری قوت سے اس ستون کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ستون کہیں ہلتے ہیں؟ سرتاج کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن وہ انتہائی کوشش کے باوجود طالوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تب اس نے طالوت کے بدن پر گھوسے برسانا شروع کر دیے۔ اس سے بھی کچھ نہ بگڑا تو اس نے گردن جھکا کر کسی ارنے بھینسے کی طرح اس کے سینے پر ٹکر ماری، لیکن سرتاج کے منہ سے نکلنے والی دھاڑ بہت تیز تھی۔ اس کی پگڑی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور زمین پر بیٹھ گیا، لیکن خون کافی مقدار میں نکل گیا تھا اور مسلسل بہہ رہا تھا، چنانچہ وہ لمبا ہو گیا۔ دولت خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن شہباز خان آگے بڑھ کر طالوت کے بدن کو ٹٹولنے لگا تھا۔ رحمان خان بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ طالوت مسخرے انداز میں اچھلنے لگا۔ ارے وہ اچھل کر کہہ رہا تھا، تم میرے گدگدی کیوں کر رہے ہو؟ اوئے دلیر خان، تو آخر کس دھات سے بنا ہے؟ شہباز خان حیران ہو کر بولا۔ تو گدگدی کیوں کر رہے ہو؟ طالوت اسی بے تکے انداز میں اچھلتے ہوئے بولا۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ کیا یہ مر گیا؟ دولت خان کی آواز ابری۔ ہم سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آؤ چلیں، گلفشا کو نکال لیں۔ وہ ایک طرف مڑ گیا۔ ہم سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں
راستے میں سرتاج خان کا ایک بھی ساتھی نظر نہیں آیا، شاید انہوں نے گھوڑوں کے پیچھے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ بستی کے لوگ شاید حقیقت سے ناواقف تھے۔ گھر میں گلفشاں تنہا تھی۔ دولت خان کو دیکھ کر اسے لپٹ گئی۔ آؤ گلفشاں آؤ، یہ بستی اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ آؤ ورنہ لوگ تجھے اس حقارت سے دیکھتے رہیں گے کہ تو بغیرت دولت خان کی اولاد ہے۔ چل گلفشاں، ہمارا قافلہ لوٹ چکا ہے، عزت دولت غیرت اہمیت اب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ چل گلفشاں، اس سے قبل کے لوگوں کو ہمارے لوٹنے کا احساس ہو جائے ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اور گلفشاں، شکست کے بہت سے نشان تجھے نظر آئیں گے، ان نشانوں پر نہ ٹھٹک، یہ تو اب زندگی کے سارے راستے پر بکھرے پڑے ہیں، ہم اسے قدم نہیں بچا سکتے۔ دولت خان اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا، ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ دوستوں، اس ہارے ہوئے جواری کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ بستی سے کافی دور نکل کر دولت خان نے پوچھا۔ میری تو اسے دشمنی ختم ہو گیا دولت خان، اب تو میرا بھائی ہے۔ چل یہاں سے چل، میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی جو رحمان خان کی موت کے بعد بے چراغ ہو گئی تھی، آؤ اب سب مل کر اسے روشن کریں گے۔ آؤ دولت خان، شہباز خان نے دولت خان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے گلفشاں کے سر کی اوڑھنی برابر کر دی تھی۔ دولت خان شرمندگی کے سے سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ تب ہم نے غاروں کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ آوارہ گھوڑے دیکھے۔ اور تالوت ایک دم رک گیا۔ گھوڑے، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں گھوڑے، میں نے بھی بے ساختہ کہا، ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ ارے یہ شاید سرتاج خان کے ساتھیوں کے گھوڑے ہیں جنہیں وہ پکڑ نہیں سکے ہوں گے، شہباز خان بے اختیار بولا۔ مگر یہ اسی طرف آ رہے ہیں، رحمان خان نے کہا۔ پکڑو انہیں پکڑو۔ شہباز خان خود بھی گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ گھوڑے پکڑ لیے گئے اور سب سے پہلے گلفشاں کو ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا، پھر وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، گھوڑے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر سے گزرے جہاں سرتاج خان زخمی پڑا تھا۔ دولت خان نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، لیکن سرتاج خان اب اس جگہ موجود نہیں تھا جہاں اسے چھوڑا تھا۔ البتہ زمین پر خون کے دھبے موجود تھے۔ اچانک پہاڑوں میں ایک آواز گونجی، بابا بابا! ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دولت خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ بابا، میں نے تمہیں دیکھ لیا بابا، میں زخمی ہوں، میں نے تمہیں دیکھ لیا بابا۔ سرتاج خان حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ دولت خان نے گھوڑا روک لیا۔ دولت خان وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا بات ہے شہباز؟ سرتاج زخمی ہے؟ رہنے دو شہباز خان، اسے مرنے دو۔ نہیں میرے دوست، وہ تمہاری اولاد ہے، اسے معاف کر دو، بچہ ہے، زخمی ہے، آؤ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں شہباز خان، میرے زخموں کو اور نہ کرے دو، وہ ہماری اولاد ہے۔ دولت خان، جانے بھی دے یار، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ میرا سینہ اولاد کے غم سے آشنا ہے۔ دولت خان، میرے ساتھ، میرے یار ہم سے لے آئیں گے۔ بابا بابا بھیا! گلفشاں درد بھرے انداز میں رو پڑی۔ آؤ دولت خان، ہم اسے لے آئیں۔